کی جو ایک طرح سے ویسے تو ماشاءاللہ آپ نے بڑا کام کیا ہوا ہے, آپ کی سوشل میڈیا پہ آپ نظر آتے ہیں, لیکن یہ جو کنفرم جنتی والی جو ایک آپ کی ایک نعت ہے وہ اتنی وائرل ہوئی کہ اس کلام کے بعد تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 400-500 پوڈ کاسٹ یا انٹرویو سارے ہی کہہ دیں اتنے تقریباً ہو چکے, اور تقریباً سبھی میں یہ جواب دے چکا ہوں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا داخلہ ضرور جنت میں ہوگا. تو ہر مسلمان کنفرم جنتی ہے میری نظر میں. تو اچھا سردیوں کے دن ہوتے تھے, وہ اس مدرسے میں منع بھی تھا کہ نہیں مارنا ہے بچوں کو, لیکن ڈنڈے سے ٹیپ, وہ پائپ ہوتا ہے جو زمین زیر زمین پائپ ایک وائٹ والا, اس پر لال ٹیپ ہوتا تھا, اور وہ استاد جی کو کہتے تھے استاد جی اب سردیوں کے دن ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے, وہ 10 کھاؤ گے. بندہ ہے جو جلی کا کلمہ پڑھے نبی کا, عاشق ہے جو ولی کا کنفرم جنتی ہے. طارق مسعود صاحب سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو اس میں جب میں نے ان کو بتایا کہ میری 3 شادیاں ہوئی ہے, تو مجھے یوں دیکھ رہے تھے کہ یار ہم نے تو 40-45 میں کی, یہ تو 23 سال میں گھر بیٹھا ہے. تینوں ایک ساتھ رکھوں گا تو پھر میں کہاں رہوں گا. کچھ ہوتی ہے نا, کہتی ہیں بہنیں مل کے رہ لیں گی. جیسے حسن جہانگیر صاحب بولتے تھے وہ شادی نہ کرنا یارو پچھتاؤ گے ساری لائف. تو جب وہ آئے تو میں نے ان سے بولا آپ نے کیوں کی تھی بھائی, لوگوں کو بولا ہوا ہے کہ پچھتاؤ گے اور خود کر کے بیٹھ گئے. خود کری تھی تبھی تو بول رہے تھے. مجھے ایسا لگا کہ جیلیسی فیل ہوئی شاید, مجھے ایسا لگ رہا ہے. اگر اچھی میمز ہے تو میں خوش ہوا, جیسے ڈاکٹر عامر حسین مرحوم اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت فرمائے, وہ بریانی اور پلاؤ اور وہ بوتلیں دے رہے ہیں پانی کی ٹریفک پولیس کو شدید گرمی میں, تو لوگوں نے ڈال دیا اس پہ کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے. تو وہ وائرل ہوا اس سے کافی, اور اس نے لفظ بھی میرے یوز کیے جنتی ہے, اور پھر وہ کہنے لگا آنڈو بکرا جنتی ہے میرا آنڈو بکرا, اس نے اس طرح کی. تو وہ جہاں پر میں گیا ان دنوں میں تو لوگ کہنے لگے ارے یار یہ وہی ہے نا آنڈو بکرا. میں کہتا الحمدللہ آپ خسی بکرے تو نہیں ہو. جو اہل تشیع جو لوگ ہوتے ہیں وہ یوزلی عام طور پہ آنڈو بکروں کی ہی جو ہے وہ جو ہے قربانی کرتے ہیں, جبکہ اس کے برعکس ہمارے جو اہل سنت کے لوگ خسی بکرا کرتے ہیں. تو میرے پوڈ کاسٹ میں الحاج ریحان قریشی صاحب آئے تھے, انہوں نے تو پوری ایک گانا سنا کے بتایا اور نعت سنائی پھر, اور انہی کی میمکری بھی کر دی جنہوں نے وہ نعتیں پڑھی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا وہ بڑا وائرل ہے, اس پہ تقریباً 28 ملین ویوز ہے فیس بک پر. اس میں اس طرح کے کامنٹس بھی میں نے پڑھے ریحان قریشی. میری کوئی ایک نعت بتا دو جس کی دھن میں نے بنائی اور وہ گانے کی ہو. آپ نہیں کرتے بالکل, مجھے بتا دے کوئی. میں نے پرانی نعتیں پڑھی ہوئی ہے جو پڑھی گئی ہے, قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی نعت, فصیح الدین سہروردی صاحب کی نعت, صفی الدین صبری رحمانی صاحب کی نعتیں, یہ میں نے پڑھی ہے. الحاج اویس قادری صاحب کی نعت ہے, حافظ طاہر صاحب میرے استاد, میں سمجھتا ہوں ان کو, اور میں نے ان کے ساتھ ایک وقت میں ذکر و کورس بھی کیا ہے کافی محافلوں میں. بہت چھوٹا تھا اس وقت, ان کو یاد نہیں ہوگا لیکن مجھے یاد ہے. میرے استاد شہید جنید جمشید مرحوم رحمۃ اللہ تعالی ان کے ساتھ 8 سال گزارے, 2008 سے 16 تک. جنید بھائی کے ساتھ آپ ایسا ہی ہے. السلام علیکم, ٹاک وتھ علی اطہر کے آج ایک ایپیسوڈ کے ساتھ ہم موجود ہیں. آج ہمارے درمیان ایک جنت کی بشارت دینے والے شخصیت جو ایک بہت ہی مشہور ان کی ایک نعت ہے کنفرم جنتی, وہ شخصیت جناب یاسر سہروردی موجود ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں بھائی کہ ان کے پاس کہاں سے یہ جنت کے سرٹیفکیٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ کنفرم جنتی والے سرٹیفکیٹ لوگوں کو دیتے پھر رہے ہیں. آئیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم یاسر سہروردی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے اپنا وقت نکالا اور آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں آ کے بیٹھے. بھائی آپ کی جو ایک طرح سے ویسے تو ماشاءاللہ آپ نے بڑا کام کیا ہوا ہے, آپ کی سوشل میڈیا پہ آپ نظر آتے ہیں, لیکن یہ جو کنفرم جنتی والی جو ایک آپ کی ایک نعت ہے وہ اتنی وائرل ہوئی کہ ایک طرح سے ایک نام ہی آپ کا پیٹرن پڑ گیا کہ بھائی یہ کنفرم جنتی صاحب ہیں. یہ کیا سین ہے, کچھ سمجھائیں گے ہمیں اور ہمارے آڈینس کو؟ اچھا, کافی مطلب اس کلام کے بعد تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 400-500 پوڈ کاسٹ یا انٹرویو سارے ہی کہہ دیں اتنے تقریباً ہو چکے, اور تقریباً سبھی میں یہ جواب دے چکا ہوں کہ اول تو یہ نعت نہیں ہے اطہر بھائی. اچھا ہاں, نعت تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کو کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے بالکل. تو یہ ایک پویم تھی, بچوں کی نظم تھی جو کہ وائرل ہو گئی, بچوں میں مقبولیت حاصل کری, بلکہ بڑے بھی اس وقت بچے بن گئے, میں تو یہ سمجھتا ہوں. اور بڑی میمیں بنی. ہاں, تو میں نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا, میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اس کو ہم حدیث سے تشبیہ دے دیتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے, کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا داخلہ ضرور جنت میں ہوگا. تو ہر مسلمان کنفرم جنتی ہے میری نظر میں. تو اچھا, تو میں نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں بانٹا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ اعمال کر لیے, کلام میں نے پڑھا ہے, کلام سنتے نہیں ہے نا لوگ پورا, اگر سن لے تو اس میں نے کہا یہ اعمال کر لیے تو کنفرم جنتی ہو. مطلب اعمال کا دار و مدار ہے سب سے امپورٹنٹ. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور اگر اعمال مائنس کر دیے
دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اعمال کے بغیر بھی آپ کو جنت دے سکتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، ارحم الراحمین ہے اللہ تعالیٰ. ہاں. لیکن یہ ہے کہ اعمال شرط اس لیے ہیں کہ اگر ہم اسی پر اکتفا کر لیں اور اسی پر ہم جو ہے وہ بس ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں کہ یار اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخشے گا، تو پھر فرق کیا رہ جائے گا ایک نیک کام کرنے والے میں اور بد کام کرنے والے میں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اعمال شرط نہیں ہے، لیکن اعمال اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے. ماشاء اللہ. اچھا آپ نے باقاعدہ یہ دارالعلوم میں کہیں پورا یہ اپنا وہ کیا ہوا کچھ درس نظامی عالی؟ درس نظامی نہیں کچھ بھی نہیں، بس 6 مہینے پڑھ کے بھاگ گئے تھے. اچھا. کیونکہ اس میں وہ نحمیر اور صرف اور ضرب یضرب اس کی گردانیں وہ اتنی مشکل لگی، کچھ ڈنڈے کھائے سردیوں میں. اچھا. تو بچپن سے جو ہے وہ کوئی مار پٹائی. ڈنڈا بھی ہوتا ہوگا وہ جو ٹیپ لپٹا ہوا ہوتا ہوگا. ٹیپ لپٹا ہوا میں بتانے والا تھا آپ کو، کیسے آپ نے بھی کھائی ہے کیا یہ بات؟ یار ہم بھی گزرے ہیں سارے اس سے بھائی، ہم بھی اس سارے پروسیجر سے گزرے ہوئے لوگ ہیں بھائی. ہاں تو سردیوں کے دن ہوتے تھے اور وہ اس مدرسے میں منع بھی تھا کہ نہیں مارنا ہے بچوں کو، لیکن ڈنڈے سے ٹیپ وہ پائپ ہوتا ہے جو زمین زیر زمین پائپ ایک وائٹ والا، اس پر لال ٹیپ ہوتا تھا اور وہ استاد جی کو کہتے تھے استاد جی اب سردیوں کے دن ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے، وہ 10 کھاؤ گے تو وہ ایک ہاتھ دوسرا اور پھر ایسے سن ہو جاتے تھے ہاتھ. بہر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. فرسٹریشن ہوتی تھی نا، فرسٹریشن نکالتے تھے بیچارے، کیا کریں بچوں بھی نکالیں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ المیہ ہے یہ، ہمارے ملک میں ہی ایسا ہے میرے خیال سے، اور تو آپ اگر پوری دنیا میں جائیں تو اس حوالے سے تو میرے خیال سے بہت زیادہ اس کے قوانین ہیں باقاعدہ. ہاں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آئی تھنک کہ یہ کوئی اچھا وہ ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے بچوں کو یا شاگردوں کو ایسا ہی ٹریٹ کریں. اچھا مجھے اگر آپ تھوڑی سی میرے آڈینس کے لیے وہ کنفرم جنتی والی اگر آپ پویم کہہ رہے ہیں آپ وہ پڑھ کے اس کے اشعار بڑے پیارے ہیں نا، اس پر اگر غور کریں ہم تو واقعی پتہ چلے گا کون کنفرم جنتی ہے. بتائیں. بندہ ہے جو جلی کا کلمہ پڑھے نبی کا، عاشق ہے جو ولی کا، کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے. سجدہ کرے خدا کو، مانے جو مصطفیٰ کو، سجدہ کرے خدا کو، مانے جو مصطفیٰ کو، چومے خانہ کعبہ کو، رب سے مراد رکھے، قرآن یاد رکھے، خالق کو شاد رکھے. آف کورس کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے. کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ. کیا اب اس میں ساری چیزیں آ گئی نا کہ کون جنت میں جائے گا، جو خالق کو شاد رکھے. اور وہ جو شادی والا تھا، وہ جو ایک آپ نے شادیوں کے متعلق بھی تھا. ہاں میں بھی شادی کروں گا اللہ. اور آپ تو پتہ نہیں شادی بھی طارق مسعود صاحب کی طرح بولتے ہیں کہ ایک نہیں 4 کروں گا. ایسا آپ کی شادی ہو گئی؟ طارق مسعود صاحب سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو اس میں جب میں نے ان کو بتایا کہ میری 3 شادیاں ہوئی ہے تو مجھے یوں دیکھ رہے تھے کہ یار ہم نے تو 40-45 میں کی، یہ تو 23 سال میں کر بیٹھا ہے 3. تو تھوڑا سا مجھے ایسا فیل ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے واقعی آپ نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ. اور میں یہ بھی بتاتے چلوں اطہر بھائی کہ میں نے طارق مسعود صاحب کو تینوں ایک ساتھ الگ تینوں ایک ساتھ رکھوں گا تو پھر میں کہاں رہوں گا. نہیں کچھ ہوتی ہے نا، کہتی ہیں کہ بہنیں مل کے رہ لیں گی ساتھ میں. ہوتا ہوگا لیکن میں تو اس کا استدلال اس سے کرتا ہوں. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے لیے ان کی زندگی نمونہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. تو آپ کی تمام ازواج مطہرات الگ الگ رہتی تھی نا، تو اچھی بات ہے کہ آپ الگ رکھیں. یہ جو 3 شادیاں یہ کہیں طارق مسعود صاحب کی صحبت میں تو آپ نے نہیں کی، یا ان سے پہلے سے آپ کا دماغ تھا؟ کیونکہ وہ زیادہ تر میں دیکھتا ہوں طارق مسعود صاحب اس کو بہت پروموٹ کرتے ہیں شادیوں کے معاملے میں نا، تو آپ نے تو ماشاءاللہ بہت چھوٹی عمر میں کر لی 3 شادیاں. میں وہی بتانے والا تھا کہ میں نے جب ان کو سننا شروع کیا تب میری 3 ہو چکی تھی. تو میں بس مجھے یہ تھا کہ اگر شادی آپ جو ہے وہ گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو زیادہ شادیاں کرو، اچھی بات ہے. تو ویسے کہاں سے لائے اتنی ہمت؟ عام طور پہ جو یہاں پر لوگ دیکھنے والے، میں یہ کہوں گا بہت سارے حضران مذاق کرتے ہیں، تو جو ہماری ازواج ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، ان کے موڈ خراب ہو جاتے ہیں، بچے جو ہیں برا ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے اتنی جسارت، اتنی ہمت کہاں سے پیدا کر لی بھائی؟ اطہر بھائی ہمارا المیہ یہ ہے کہ بیگم کہتی ہے سیٹنگ کر لو لیکن شادی نہیں کرو. ایسا ہے. یہ ابھی میں کسی بہت بڑے ایکٹر کی کوئی پوسٹ بھی پڑھ رہا تھا ابھی فیس بک پر، انہوں نے بھی یہ لکھا کہ یار یہاں پر، بلکہ خاتون کی ایک پوسٹ میں پڑھ رہا تھا، ایکٹریس پاکستانی، تو انہوں نے کہا کہ ایکسٹرا میرٹل افیئر جو ہمارے سوسائٹی میں وہ کہتی ہے 100 افیئر برداشت کر لوں گی لیکن شادی برداشت نہیں کروں گی.
صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل. تو میں سمجھتا ہوں میرے تو جو یہ کلام تھے وہ ویلنٹائن ڈے کے اگینسٹ تھے. تو میں نے ہمیشہ 14 فیب سے پہلے اس طرح کا کوئی ٹریک میرا 2 3 4 میں بھی شادی کروں گا, نکاح کر لو, تو وہ میرے ٹریک آتے ہی اسی لیے تھے کہ اگر آپ کو کرنی ہے تو شادی کرو. اور آپ نے کر کے دکھائی, یہ نہیں کہ آپ نے صرف منہ سے بولا بھائی آپ کر لو, اور پہلے میں خود تو عمل کر لوں نا, پھر جیسے حسن جہانگیر صاحب بولتے تھے وہ شادی نہ کرنا یارو پچھتاؤ گے ساری لائف. تو جب وہ آئے تو میں نے ان سے بولا آپ نے کیوں کی تھی بھائی, لوگوں کو بولا ہوا ہے کہ پچھتاؤ گے اور خود کر کے بیٹھ گئے. خود کری تھی تبھی تو بول رہے تھے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شادیاں بھی کی ماشاءاللہ 3, اور 3 کے بعد رک گئے ابھی آگے ایک اور چوتھی بھی کرنی ہے؟ چوتھی کریں گے لیکن میرا ارادہ نہیں ہے ابھی. اچھا ابھی نہیں ہے. ہاں, کیونکہ کوئی کہتا ہے کہ اگر ایک کے بعد اگر 2 کر لے تو پھر 3 اور پھر 4 تو ہو ہی جاتی ہیں. ہو جاتی ہے, یہ نہیں ہے. دیکھیں میری تو فرسٹ کے بعد جو ہے وہ میں مشہور ہو گیا, پھر ہاں تو دوسری جو ہے وہ خود آفر آئی. اچھا میرے سسر صاحب جو تھے وہ امام مسجد تھے, وہ آتے رہتے تھے میرے کچھ ایک جگہ پر سٹال لگتے تھے. اچھا تو وہ ان کے گھر میں جو ان کی اکلوتی بیٹی تھی, اور جہاں میری شادی ہوئی تقریباً ساری اکلوتی ہیں لڑکیاں. نہیں کریں یار. ہاں ماشاءاللہ. تو وہ بال اتفاق پہلی تو پھر میرے تو پاس آپ کو بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے کہ نا وہ جسے کہنا چاہیے پروٹوکول ملتا ہوگا, کیونکہ جب سسرال میں جاتے ہوں گے تو ایک ہی داماد وہ آپ ہیں, ان کے تو ان کو زیادہ آپ کو ملتا ہوگا. یہ سمجھتا ہوں کہ بسا اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا. اچھا ہاں, تو شاید اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہاں سسرال میں کون اچھا ہے؟ میں کہتا ہوں بیگم کے ساتھ آپ اچھے ہو یہی کافی ہے. اچھا. اور تکلیف اصل میں یہ بھی ہوتی ہے کہ یار بیگم کے ساتھ کیوں اچھا ہی ہے. اگر اس کے ماں باپ خوش ہے تو اس کا ماموں خوش نہیں ہے, اگر اس کا ماموں خوش ہے تو اس کی جو ہے نا کوئی خالہ خوش نہیں ہے. اچھا, اب اس پلیٹ فارم پہ ہمیں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بتائیں گے کہ یہ آپ ان 3 شادیوں کے بعد بھی بہت اچھی زندگی, خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں, یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک دوسری شادی کر کے دیکھیں آپ کو ایسا نہیں آپ کے اوپر عذاب آئے گا, اور اس طرح سے آپ کی زندگی عذاب میں آ جائے گی کہ آپ کان پکڑ لیں گے. 2 والا عذاب میں. اچھا, مولانا رومی یا ان کی شیخ سعدی کی شاید کوئی حکایت پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا 2 شادیوں والا جو ہے نا وہ پولیس احرات پر ہے. یہ ادھر بھی گرا تو جہنم, ادھر بھی گرا تو جہنم. تو 3 والا جو ہے نا وہ قدرے بہتر ہے, وہ اچھا ہے, اور چوتھا والا جو ہے وہ 4 شادیوں والا تو جو ہے وہ جنت میں ہے. اچھا, تو طارق مسعود صاحب نے کیا بولا جس وقت آپ نے بولا آپ کی 3 ہوئی ہیں؟ وہ مجھے یوں دیکھ رہے تھے, مطلب ان کو شاید مجھے ایسا لگا کہ جیلیسی فیل ہوئی, شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے. یہ نہیں, دیکھیں انسان ہے نا, کوئی ایسی نہیں تھی ان کی اس وقت, میرے خیال سے 2 یا 3 تو تھی. لیکن جب کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوں گے یار میں 40-45 کا ہو گیا, میں لگا وہ اپنی کہانیاں سناتے ہیں کہاں وہ رشتے کے لیے گئے, کوئی دیتا نہیں تھا رشتہ. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار, میں نے کہا حضرت میں نے پہلے کہا میں نے حضرت میں نے 3 شادیاں کی ہے, پھر میں نے کہا حضرت میری 23 سال کی عمر میں 3 ہو چکی ہے. تو بس وہ اس وقت ان کا ریئیکشن دیکھنے والا تھا, اچھا لگا مجھے. تو بولنے ہوں گے یار میرے سے بڑا کھلاڑی ہے. مشہور ہو گیا نا, وہ خود کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں مشہور ہو گیا تو میری تیسری اور چوتھی ہوئی ہے. تو شہرت کے بعد جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہرت کے بعد آفرز آنی شروع ہو جائے. ابھی بھی بہت ساری ہے لیکن مجھے نہیں کرنی فی الحال آپ نے. اچھا یہ مجھے بتائیں, وہ جو عام طور پہ آپ کی جو ویڈیوز آتی ہیں جو بھی, اس کے اندر جو بکرا ہے نا جی, اس کا بڑا وہ رہتا ہے, یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ کیا رہتا ہے بکرا؟ بڑا ذکر ہے اور بکرے کا بڑا وہ کچھ اگر مجھے بتانا چاہیں. ہاں, بکرے کا جہاں تک ذکر ہے, میں نے بکرا عید پر بچوں کے لیے اس طرح کی پوئمز اور ٹریک کیے. مطلب ویڈیوز میں بکرا آپ کے اس میں بڑے نظر آتا ہے ویڈیوز. ہاں, بکرا, طوطا, اور بھی پھر مینا بھی لے کر آئے, بلی بھی لے کر آئے ہم. لیکن بکرے کا پہلے سن لیتے ہیں. بکرا جو ہے وہ ایک اچھا جانور ہے, ٹھیک ہے, اور قربانی کے لیے بہت موزوں سمجھا جاتا ہے, بہت پسندیدہ جانور ہے. عموماً ہم لوگ ہوٹلوں پر جاتے ہیں تو بکرا کڑھائی زیادہ شوق سے کھائی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ٹیسٹی کھانا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, میٹ. تو بہرحال اور مہنگا جانور ہے, اگر آپ دیکھیں تو بکرا نہیں کھایا جاتا, بکرا عید میں اور مہنگا ہو جاتا ہے. ہاں, تو میں نے جو ہے وہ بچوں کے لیے بکرا عید کی مناسبت سے, کیونکہ ہمارے یہاں تو عید الاضحیٰ ہے لیکن اس کو بکرا عید کے نام سے بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو میں نے جو ہے اس پر دیکھا کہ یار بچوں میں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مقبولیت حاصل کرتی ہے, کیونکہ میرا کنفرم جنتی, میں بھی شادی کروں گا. پھر میری ایک بچوں کی ایک پوئم تھی, بچپن میں ہم سنتے تھے, بیبی بیبی یس ماما. تو اس پر میری بچی نے مجھے کہا, اس وقت میری بچی 3-4 سال کی تھی, اس نے کہا کہ بابا اس پر اگر آپ کوئی پڑھ لیں. تو میرے ذہن میں وہ ٹریک تھا, بلکہ وہ تو یہی کہتی تھی کہ یہی آپ ریکارڈ کروا لیں اپنی وائس میں. تو میں نے کہا میں کروں گا. پھر یہ اردو پوئٹری سامنے آئی,
تو میں نے کہا یار میں یہ کر لیتا ہوں. حالانکہ میں نے وہ کسی اور دھن پہ لکھا تھا, لیکن وہ دھن اس سے بھی میچ ہو گئی. میں نے خود لکھا وہ ٹریک, تو پھر وہ میں نے پڑھ لیا. جب وہ پڑھا تو وہ بقرعید پہ کافی وائرل ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ جس سے لوگ تھوڑی میمز وغیرہ بنانے لگ گئے, وہ ایک اور لڑکا مارکیٹ میں آیا. اچھا. ہاں, اور اس نے میرے ہی گیٹ اپ کیا سارا, میری طرح گلاسز لگایا, داڑھی بیئرڈ کا اسٹائل میری طرح رکھا, اور اس کے حالانکہ یہاں داڑھی تھی لیکن اسے شیو کروایا, جیسے مجھے ایسا لگتا ہے تاکہ آپ لگے وہ ہیں, آپ لگے. اور میری زلفیں تھی بڑی بڑی, تو اس نے زلفیں بھی رکھ لی. لیکن اس نے 2-3 اس میں چیزیں غلط کی. اس نے سلیب لٹکایا, بعد میں اس نے اس پر بولا کہ میں نے جو ہے یہ سلیب نہیں تھا, یہ خنجر کے کہ اس سے ذبح ہوتا ہے, اور یہ اچھا. وہ صرف وائرل ہونے کے ٹوٹکے تھے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم وائرل ہو جائیں گے, لیکن اس نے ظاہر ہے پھر کچھ لوگ آ جاتے ہیں مارکیٹ میں, ایڈوانٹیج اٹھا رہا تھا آپ کے. ہاں, تو وہ وائرل ہوا اس سے کافی. اور اس نے لفظ بھی میرے یوز کیے, جنتی ہے, اور پھر وہ کہنے لگا آنڈو بکرا, جنتی ہے میرا آنڈو بکرا. اس نے اس طرح کی, تو جب اس طرح کی ورڈنگ یوز کی تو وہ لوگ مجھے بھی کہنے لگ گئے کہ وہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ اس نے پڑھا ہے. تو وہ جہاں پر میں گیا ان دنوں میں, تو لوگ کہنے لگے ارے یار یہ وہی ہے نا آنڈو بکرا. میں کہتا الحمدللہ آپ خسی بکرے تو نہیں ہو. تو اچھی بات ہے نا, آنڈو بکرا تو مرد بکرے کو کہا جاتا ہے. اور میں تو یہاں پر یہ بھی کہتا ہوں آنڈو بکرے کے پاس جو ہے نا وہ محلے کے تمام جو بکریاں ہوتی ہیں لوگ لے کر جاتے ہیں وہی, تاکہ وہ اور اگر میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ اگر یہ بکرے نہ ہو, آنڈو نہ ہو, تو پھر تو بکرے کی نسل خوشی ہو جائے, نسل خوشی ہو جائے, نہیں بڑھے گی آگے, وہ تو ختم ہو جائے گی پھر. ہے ایسا ہی ہے. تو بہرحال اس سے میں وائرل ہوا. اس سے حالانکہ میں وائرل تھا پہلے, لیکن لوگ یہ سمجھ لیں کہ اس نے, لیکن آج میں نے مطلب شاید پہلے بھی میں نے کہا ہوگا کسی انٹرویو میں, لیکن میں نے وہ میں نے نہیں پڑھا. اچھا. کیونکہ میرے کلام میں اس طرح کی ورڈنگ کبھی میں نے اس طرح کی چیزیں نہیں پڑھی. اچھے الفاظ یوز کیا, اچھی چیزیں لے کر آیا, بس اس کی میمز بن گئی. تو اچھی میمز بنی, خوش ہوتا ہوں میمز سے تو میں. اچھا. ہاں, اس میں کوئی تحقیر نہ ہو, تضحیک نہ ہو, تنقیص نہ ہو کسی کی, لیکن اگر اچھی میمز ہے تو میں خوش ہوا. جیسے ڈاکٹر عاملہ حسین مرحوم اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت فرمائے, سب سے پہلی میم ہی ان کی وائرل ہوئی کنفرم جنتی سے. وہ رمضان تھے, کورونا تھا ان دنوں میں, کووڈ آ گیا تھا پاکستان میں, اور وہ بریانی اور پلاؤ اور وہ بوتلیں دے رہے ہیں پانی کی ٹریفک پولیس کو شدید گرمی میں, تو لوگوں نے ڈال دیا اس پہ کنفرم جنتی ہے, کنفرم جنتی ہے. تو وہ اچھی میمز ہے نا, اچھی وائرل ہو گئی. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, مجھے پوری دنیا میں پہچانا گیا. اس سے آج میری پہچان کنفرم جنتی اچھا ورڈ ہے. میں کہتا ہوں بھائی وجہ اس کے کہ کوئی کہتا کنفرم دوزخی ہے, تو کچھ لوگ تو جیلیسی میں یہ بھی کہنے لگ گئے پھر کہ یہ کنفرم جنتی نہیں ہے, کنفرم دوزخی ہے. اچھا. تو بھائی آپ میرے بارے میں کیا جانتے ہو, آپ مجھ سے کبھی ملے نہیں ہو, مجھے 1% بھی نہیں جانتے آپ لوگ. جنت ایک طرح کا ایک انسینٹیو ہے اللہ کی طرف سے, جو اللہ تعالیٰ اناؤنس کرتے ہیں کہ بھائی میرے وہ بندے جو نیک لوگ ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ ایک انسینٹیو کے طور پہ کہ یہ چیز انعام ملے گا آپ کو اگر آپ اس طرح کے اعمال کرتے ہیں. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے, لوگوں کو اچھے اعمال کی طرف بلانے کے لیے جنت کی طرف آپ پروموشن کریں. یہ لوگ نہیں ہونا چاہتے نا اچھے اعمال کی طرف اطہر بھائی. لیکن ایک بات مجھے بتائیے, آپ نے وہ آنڈو بکرے کا ذکر کر دیا تو میں ضرور پوچھوں گا, پتہ نہیں آپ کس حد تک رہنمائی فرمائیں گے ہماری. ہمارے جو لوگ ہیں اس میں ظاہر سی بات ہے مسلمانوں میں بھی ڈفرینٹ فرقے کے لوگ ہیں. جو اہل تشیع جو لوگ ہوتے ہیں وہ یوزلی عام طور پہ آنڈو بکروں کی ہی جو ہے وہ جو ہے قربانی کرتے ہیں, جبکہ اس کے برعکس ہمارے جو اہل سنت کے لوگ ہیں وہ خسی بکرا کرتے ہیں. اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک بات تو آپ ہمیں سمجھائیے کہ آپ اگر سنگ ٹوٹے ہوئے ہوں تو وہ آپ جو ہے بکرا نہیں لیتے, اگر آپ ہلکا سا اس پہ کٹ ہو تو آپ وہ بکرا بھی نہیں لیتے, اور آپ اتنا بڑا ایک جانور میں نقص پیدا کرتے ہیں اور آپ اس کو قربانی کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس کا کیا پسندیدہ ہے نا, سنت سے ثابت ہے کہ خسی بکرے کو پسند کیا گیا. اچھا. اور پھر دوسری جو کہتے ہیں کہ یہ عیب ہے نا, اگر یہ خسی ہے تو یہ عیب ہے جانور میں, تو جانور اپنا پیشاب پی رہا ہے, یہ اس سے بڑا عیب نہیں ہے. اچھا, یہ بڑا عیب ہے نا. آنڈو بکرا اپنا پیشاب پیتا ہے, سارے پیتے ہیں تقریباً, آپ دیکھیں اس سے کتنی بدبو آتی ہے. اچھا, آپ اس کے پاس سے نہیں گزر سکتے. یہ تو ہے. تو آنڈو بکرا بھی حلال ہے اور اس کی قربانی بھی جائز ہے. ان کے ہاں افضل یہ ہے, ہمارے ہاں افضل یہ ہے. یہ کوئی اختلاف اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں جس کو جو مل جائے بکرا ذبح کرو یار, کتا نہیں ہو بس. تو ہمارے ہاں تو کتے کھلا رہے ہیں, کتے بھی کھلا دیتے ہیں بریانی میں ڈال کے. تو مختصر صرف یہ بات ہے کہ میری نظر میں وہ ان کی نظر میں یہ چیز ہے اور ہماری نظر میں یہ چیز افضل ہے. تو ہمارے ایک عالم صاحب تھے, میں ان کا بڑا ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں آج تک, خوشتر عالم صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ بعوض اس کے کہ یہ ایک عیب ہے, تو اس سے بڑا عیب تو یہ ہے نا کہ ایک
جانور اپنا پیشاب پی رہا ہے اس سے بدبو آ رہی ہے, لیکن میں اس کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ اگر کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے, یا ہم خصی کی قربانی کر رہے ہیں اور وہ خصی کی قربانی نہیں کر رہے, یہ اپنی اپنی پسند کی بات ہے. میں تو مطلب ان کا ایک سے ایک علمی لحاظ کو تو آپ نے ایلوبریٹ کر دیا, بتا دیا تھا کہ اس میں ایک نقص پیدا کیا جاتا, تو جو کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ نقص ہے, اس کی وجہ سے قربانی نہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو چلیں ٹھیک ہے, وہ ظاہر سی بات ہے, علماء کا ہے, علماء کا ہے. ہاں میں نے جو سنا میں نے وہ بتا دیا. بالکل صحیح بتا. اچھا کچھ چیزیں میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سی ایسی نعت خواہ ہیں جو کہ بہت سے مشہور گانوں کی میلوڈیز پہ وہ باقاعدہ نعتیں بناتے ہیں جی, اور اللہ ہمیں معاف کرے, جب ہم وہ نعتیں سنتے ہیں تو ہمیں وہ گانے ایک طرح سے ہماری میموری میں ریکال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے, مطلب اسی میلوڈیز پہ اوپر کیوں بناتے ہیں جو مشہور پاکستانی یا پھر پرانے انڈین سانگس ہوتے ہیں, اس پہ وہ نعت جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. مفتی اکمل صاحب کا فتویٰ سن رہا تھا میں, QTU کے بڑے مشہور عالم ہیں, ویسے تو دارالعلوم امجدیہ سے ان کا تعلق ہے لیکن وہ QTU پر بھی آتے ہیں جی. تو انہوں نے ایک جگہ کہا کہ ایسا گانا کہ جس میں کوئی فحش ویڈیو نہ بنی ہو, اس میں کوئی اوریانیت نہ ہو اور اس میں کوئی خواتین بھی نہ ہو مثال کے طور, اور اس پر کوئی بناتا ہے کہ ذہن اس گانے کی طرف نہ جائے نا, تو وہ جائز ہے انہوں نے کہا. اچھا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر تو ہمارے نئے نعت خوانوں کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا گانے, اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 90s کی نعتیں, تو میرے پوڈ کاسٹ میں الحاج ریحان قریشی صاحب آئے تھے, انہوں نے تو پوری ایک ایک گانا سنا کے بتایا اور نعت سنائی پھر, اور انہی کی میمکری بھی کر دی جنہوں نے وہ نعتیں پڑھی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا وہ بڑا وائرل ہے, اس پہ تقریباً 28 ملین ویوز ہے فیس بک پر. وہ کون سی تھی ذرا بتائیں جو مشہور ہے نا نعت انہوں نے پڑھی ہے؟ ایسی مجھے گانوں کی دھنیں تو نہیں یاد, لیکن اے سبز گنبد والے, کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں, اس طرح جو ہے وہ اس گانے پر ایک بنی ہوئی تھی. امیتابھ کا بڑا مشہور گانا ہے, ذہن میں آ نہیں رہا لیکن گانا ہے وہ. اچھا. اس پر نعتیں بنے, بہت ساری ایسی نعتیں ہیں 90s کے, تو ان کو کس نے گانے سنا دیے بھائی؟ تو اگر گناہ کر رہے ہیں مثال کے طور پر, اگر گناہ ہے تو وہ بھی گناہ ہے, لیکن اگر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کسی کو بھی مورد الزام ٹھہرانا تو غلط بات ہوگی نا. یہ آپ, میں تو یہ سمجھتا ہوں, میرا اپنا جو نظریہ ہے, کیونکہ مجھے لوگ کہتے ہیں یہ کیسا نعت خواہ ہے, کیسی نعتیں پڑھ رہا ہے, گانوں کی دھنوں پر تو تم نے خود پڑھی ہوئی ہے. اس میں اس طرح کے کامنٹس بھی میں نے پڑھے ریحان قریشی. میری کوئی ایک نعت بتا دو جس کی دھن میں نے بنائی اور وہ گانے کی ہو. آپ نہیں کرتے بالکل, یہ مجھے بتا دے کوئی. میری نظموں پہ ہے گانوں کی طرز, وہ نظمیں ہیں, وہ نعتیں نہیں ہیں. ذرا بتائیں, آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن آپ اوائڈ کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو. میں نے پرانی نعتیں پڑھی ہوئی ہے جو پڑھی گئی ہے, قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی نعت, فصیح الدین سہروردی صاحب کی نعت, صفی الدین صبی رحمانی صاحب کی نعتیں, یہ میں نے پڑھی ہے. الحاج اویس قادری صاحب کی نعت ہے, حافظ طاہر صاحب میرے استاد, میں سمجھتا ہوں ان کو, اور میں نے ان کے ساتھ ایک وقت میں ذکر و کورس بھی کیا ہے کافی محافلوں میں. بہت چھوٹا تھا اس وقت, ان کو یاد نہیں ہوگا لیکن مجھے یاد ہے. بہرحال میں صرف یہاں پر یہ مینشن کر رہا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کی نعتیں پڑھی ہیں, وہ گانوں پر ہیں, تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں نا. مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوگا جب میں نے وہ نعتیں ریکارڈ کی ہوں گی. انہوں نے اگر گانے پر بنائی ہے تو وہ پہلے سے بنی ہوئی ہے. ہاں, جو میں نے خود آج تک دھنیں بنائی ہے وہ کوئی گانے کی طرز پر نہیں ہے, اور کرنا نہیں چاہیے. دیکھیں ایک وقت تھا بڑی اچھی اچھی نعتیں ہم سنتے تھے, ہمارے بہت پرانے 80s کے زمانے کے جو نعت خواہ ہیں, 90s میں بہت اچھی اچھی, وہ کبھی میرے خیال میں اس طرح کی میلوڈیز والے گانوں. اطہر بھائی میری ایک نعت ہے, معذرت آپ کی بات کے بیچ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے, میری لکھی ہوئی ہے, میری پڑھی ہوئی ہے, میری دھن ہے. اس پر یوٹیوب پر الحمدللہ 145 ملین ویوز ہے الحمدللہ. مطلب تقریباً اس کو 15-16 کروڑ لوگوں نے سن لیا. یعنی اگر اچھا کام کریں آپ, کریٹو کام کریں الحمدللہ, تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کی نقل کے کیے بغیر آپ کو مشہور کرے گا. کنفرم جنتی پہ 5 ملین ویوز ہے. ہاں, روزہ رکھو تو ایسا رکھو طوطے والے پر 2-3 ملین 4 ملین ویوز ہے. ہرا گنبد پر 145 ملین ویوز ہے. اس کے علاوہ ادر پلیٹ فارمز پر, آڈیو پلیٹ فارمز پر اس کے بلینز آف ویوز ہے, بلینز آف ویوز. میرے فیس بک پر 3.8 بلین 28 ڈیز کے ویوز شو کر رہا تھا جب میں نے ایک کلام ڈالنا شروع کیا اپنے چینل فیس بک پیج پر. تو الحمدللہ وہ نعت میری کافی وائرل ہوئی. جب مجھے پتا چلا کسی نے اس کے نیچے شاہ رخ خان کا گانا لکھ دیا کہ یہ اس کی طرز ہے, وہ گانا میں نے سنا, میری نعت اسی دھن پر تھی. واقعی میں نے وہ نعت جب بنائی, اطہر بھائی یہ میں پہلی بار مطلب یعنی کہ وہ کر رہا ہوں, ڈسکلوز کر رہا ہوں یہ بات, کہ کبھی بچپن میں شاید کسی رشتے داروں کے ہاں یا بچپن میں کہیں جاتے تھے, کسی ہوٹل کے باہر کھڑے ہو گئے, وہ آپ کو پتا ہوگا چائے کے ہوٹلوں پر ڈھابا بنا ہوتا تھا, وہ ایک اسکرین چل رہی ہوتی تھی, اس پہ گانا چل رہا ہوگا, کبھی سن لیا, مجھے پتا بھی نہیں, وہ دھن میرے ذہن میں بیٹھ گئی. میں نے نعت پڑھ لی,
مجھے لوگ کہہ رہے ہیں اس گانے پہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے وہ گانا سن کے نعت نہیں بنائی. گانا کون سا تھا یہ تو بتائیں، شاہ رخ خان والا؟ سمجھ کر چاند تم جس کو، وہ شاید وہ بڑا مشہور گانا ہے ان کا، اس کی دھن ہے وہ. لیکن اس پر ہندو لڑکے لڑکیاں کامنٹس کرتے ہیں کہ یہ گانا، وہ گانا کہتے ہیں اس کو، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ سانگ کیا ہے. لیکن کل میرے ایگزام شروع ہونے والے تھے، میں انتہائی ڈپریشن میں تھی، میں نے یہ سانگ سنا، میری ڈپریشن ختم. ایک لڑکے نے لکھا میں ہندو ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، لیکن میں جب اس کو سنتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے اور میں سکون سے سو جاتا ہوں. ایسے کامنٹس ہیں. مطلب ان لوگوں کی کامیابی ہے نا الحمدللہ. اور یہ ریمیڈی ہوتی ہے نا بہت سارے لوگوں کو، کسی چیز سے سن کے اور اس کو ان کے لیے ایک طرح سے ہیلنگ ہوتی ہے، وہ ریمیڈی ہوتی ہے جو ان کے لیے. میں تو کہتا ہوں نعت کی، ہاں اس میں کوئی شک نہیں. نعت میں تو ہوگا نا کچھ نہ کچھ. آنے والے اس میں کیا گولز ہیں آپ کے اپنا یاسر، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور جو اس طرح کے میرے ٹریک تھے، جو وائرل ٹریک تھے، وہ 3-4 سال ہو گئے میں نہیں کرتا اب. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی لوگوں سے ڈر گیا یا کیا، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اور میں جو ہے نا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں نے لیٹسٹ بھی ابھی 1-2 سال پہلے بھی مطلب ایک ٹریک جو پرانا ریکارڈ ہوا تھا اس پہ ویڈیو بھی کی. میں نے کہا میں نے 2-3-4 سال سے ایسے ٹریک نہیں کیے، لیکن اس کی ویڈیو رہتی تھی تو میرے پروڈکشن والے اس نے کہا تھا یار پیسے دیے میں کر لو. کچھ پیسے مطلب یہ تھے کہ کچھ ویڈیوز نے کر لی تھی اور کچھ ویڈیوز باقی تھی، تو میں نے کہا چلو یار اس کو کر لیتے ہیں. وہ کیا میں نے، وہ فلاپ ہو گیا میرا ٹریک. اچھا. اور بہت سارے میرے ایسے ٹریک فلاپ ہوئے ہیں جس کو میں نے یہ سمجھ کر کیا کہ یہ وائرل ہوگا. کنفرم جنتی، میں بھی شادی کروں گا، روزہ رکھو تو ایسے رکھو، مینا طوطا والا اور یہ بکرے والے اور یہ سارے جتنے بھی بلی والے، اس میں 0% بھی نہیں تھا کہ یہ وائرل ہوں گے، اور وہ سپر ڈوپر ہٹ ہوئے. اس کی کیا وجہ، مطلب یہ کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے؟ واللہ والا کبھی کچھ انالائز یہی لوگ ہیں جو پسند کلک کرتے ہیں ٹک 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 ٹک. مطلب ان کو یہ چیزیں تھوڑی ہے نا اچھی لگتی ہیں، تھوڑا چھچور پنا زیادہ اچھا لگتا ہے. یہ چھچور پن میں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا نا اس میں. نہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، لیکن جو میں نے جان بوجھ کے کیا جو آپ وہ نہیں وائرل ہوا تھا. مطلب جو اچھا آپ کہنا چاہتے ہیں جو کرتے ہیں اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ویوز نہیں آتے ہیں. بعض دفعہ نہیں، تقریباً جب میں نے اس میں کوئی ایسی چیز ڈالی تو وہ وائرل نہیں ہوا. میرے خیال سے لوگوں کو یہ چھچور پن ہی پسند ہے، چھچورے ہوتے ہیں. اچھا چلیں ایک چھوٹا سا ہم سیگمنٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ بھی پوچھتے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک بہت مشہور ٹائٹینک جو تھا وہ ڈوب گیا تھا. سپوز اگر آپ بھی ادھر ہوتے اور 2 لائف جیکٹس ہوتی ہیں، ایک لائف جیکٹ آپ اپنے سروائیور کے لیے رکھ لیتے، دوسری لائف جیکٹ ہوتی اور 3 امیدوار ہوتے، تو آپ ان 3 میں سے یہ کس کو دینا پسند کرتے ہیں؟ پہلی لائف کون ہے؟ سب سے پہلے تو ایک لائف جیکٹ ہوگی آپ کے پاس آ گئی، اب آپ کے پاس دوسری لائف جیکٹ ہے، 3 امیدوار ہیں، کسی ایک کو آپ نے دینا ہے اور اپنی زندگی نہیں. وہ باقی 2 کون ہیں؟ بتاؤ نا، 3 ہے نا. اچھا صحیح. ایک تو آپ نے اپنے لیے رکھ لی نا بھائی، اب ایک جیکٹ ہے اور 3 امیدوار ہیں. سب سے پہلے نادر علی جو مشہور پوڈ کاسٹر ہیں، ان کے ہاتھ میں وہ بھی ڈوب رہے ہیں اور آپ کی طرف متوجہ ہیں کہ بھائی لائف جیکٹ دے دے تاکہ میں بچ جاؤں اور آگے بھی اس طرح سے پوڈ کاسٹ اور پیسے کماتا رہوں. دوسرے صاحب جو ہیں وہ بھی اسی اس میں میں ان کو کہوں گا وہ بھی موجود ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ وہ برکت عظمی کو ڈوبنے دوں گا. تو برکت عظمی ہے، یہ ایک کو میں ابھی ایک ہی کو میں کاؤنٹ کر رہا ہوں، تیسرے کو نہیں. نادر علی کو صرف بچاؤں گا. برکت کو میں نے آپ کو کر دیا. اور جو تیسرا امیدوار ہے وہ میں آپ کو کہتا ہوں، وہ جو آج کل ویسے بچہ وہ بھی بڑا کیسے مشہور ہو جاتا ہے، وہ پلے ہے، وہ پلے بھی ڈوب رہا ہے اس کے اندر نا. تو یہ تو 4 ہو گئے نا. نہیں 3 ہو گئے. ان کو تو میں نے برکت کو کیا، ابھی عظمی کے ساتھ آپ لگا لیں، لیکن میں نے ابھی برکت کا نام لیا. نادر، برکت، پلے اور ایک میں ہوں نا. ہاں نہیں، وہ تو آپ نے اپنی سروائیول کی رکھ لی نا. اب 2 جیکٹ سے آپ کے پاس ایک لائف جیکٹ ہے، ایک نے آپ اور ان 3 میں سے دینی ہے. آپ نے ان 3 میں سے 3 نادر علی پہلے نادر علی ہیں، دوسرے ہے نا برکت ہیں، تیسرے پلے ہیں. نادر میرا دوست ہے، نادر علی کو دے دیں گے. نادر باقی یہ اللہ ان کو سب کو لمبی زندگی دے، برکت کو اور پلے کو ڈوبنے دیں گے. اچھا خس کم جہاں پاک. اصل میں یہ نہیں کہتا، برکت بھی میرا دوست ہے اور بہت اچھا میرا بھائی ہے اور میں ان سے محبت بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے ان کا کانٹینٹ پسند نہیں ہے. وجہ ہمارے لوگوں کو بہت پسند ہے کیونکہ لوگ چاہتے اس طرح کا کانٹینٹ ہے. ولگر کانٹینٹ ہے، انتہائی بیہودہ، اس میں مذاق واہیات ہوتی ہیں. اور ہمارے شکیل صدیقی صاحب کے پوڈ کاسٹ میں گیا تھا جب میں ان کا گیسٹ تھا، تو انہوں نے مجھے اس میں کہا کہ دیکھیں ہم سے بھی ہوئی ہے اس طرح کی چیزیں، لیکن ہم نے جان بوجھ کے نہیں کی. ہو گئی اکا دکا، چلو جان بوجھ کے بھی کر لی. عمر شریف صاحب سے بھی ہوں گے، معین اختر صاحب سے بھی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان سب کو. لیکن آپ نے کانٹینٹ ایک موضوعی اسی کو بنا دیا. اور پھر سب سے امپورٹنٹ مجھے یہ معاشرے کو یاسر مجھے اس پہ بھی ہوتا ہے کہ آپ
مطلب کیا میسج دے رہے ہیں آنے والے فیوچر میں؟ مطلب عورتوں کے باڈی پارٹس یا پھر مردوں کے باڈی پارٹس کے حوالے سے وہ گفتگو جو بہت ہی واہیات اور ولگر ہوتی ہے اطہر بھائی، یعنی وہ جو چوکوں پہ بیٹھ کے لوگ بیٹھے ہوئے اور الٹی سیدھی بکواس کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ باقاعدہ اس کو فیملی میڈیا پہ لے آئے، اور فیملی کے ساتھ کون بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے؟ اور ایسا ہی ہے. اور مجھے حیران بھی ہوتا ہوں کہ اگر لوگ اس کو پسند کرتے تو وہ کون سی ایسی جنٹری ہے، وہ کون لوگ ہیں جو اس ساری چیزوں کو ختم ہو گئی نا. اب دیکھیں ایک وقت تھا چل گیا، اب ویوز نہیں ہے. اب آپ ان کے کانٹینٹ پر جائے کوئی ویوز نہیں آ رہے. ٹک ٹاک پر بڑا چلتے تھے، یوٹیوب پر بھی ویو تھے، فیس بک ختم ہو گئے اب. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وقت تک آپ کو لوگ پسند کریں گے، اور لوگ کی پسند دیکھیں کہ یاسر سہروردی کہہ رہے شادیاں کرو، ڈیٹ کلچر ختم کرو، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، اور ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، مذاق مستی کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو ٹیک کیا جا رہا ہے. اب ذہنیت سازی دیکھیں صرف، صحیح کہہ رہے ہیں بالکل، کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمارے لوگ یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں. یاسر سہروردی تھوڑا سا کسی نورا فتحی کے ساتھ ابھی آ جائے نا تو سب اس کو لائک کریں گے، یار ویری گڈ، زبردست کام کیا. لیکن آپ نکاح کا میسج دے رہے ہیں، یہ غلط ہے بندہ، یہ کیوں کر رہا ہے؟ اب دیکھیں نا وہ جو مفتی کبھی کے بارے میں جو چیزیں سامنے، آپ کو پتا ہے نا مفتی جی اب جس طرح کی وہ نکاح کرتے ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا وہ کون سے نکاح کے بارے میں بتاتے ہیں. اور بہت سارے عالم شریعت سے جو چیز متصادم ہو جائے گی نا اطہر بھائی، میرے خیال سے کبھی سنا ہے ان کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے، بہت ان کو دیکھا ہے میں نے. ہاں، لگتا ہے آپ کو وہ جو باتیں کرتے ہیں اس طرح کی بے پناہ نکاح کیے انہوں نے، ایسی چیزوں کو وہ پتہ نہیں مدیرہ کے کسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بول رہے تھے کہ یار، انہوں نے بولا آپ نے کس طرح اس طرح کے نکاح کتنے کیے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں ایک کیے، دو کیے. اس نے کہا درجنوں میں بات کریں، بڑے فخر سے بتا. جی بڑے فخر سے بتا رہے ہیں، میں درجنوں میں بات کریں مجھ سے. تو میں نے کہا یار 4 ہی جائز ہے امت مسلمہ کے لیے. یہ کس طرح کے نکاح بتا رہے ہو؟ میں نے ان کا سنا ہے، لیکن مفتی بھی کہتے ہیں وہ اپنے یہ ان کو، میرے خیال سے ان کو بلا لے تو پوڈ کاسٹ میں ایک بار. نہیں لیکن عجیب سی بات ہے، درجنوں نکاح کیے انہوں نے اس طرح کے. اطہر بھائی واللہ عالم بالصواب، مجھے کیونکہ آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کس تناظر میں کہتے ہیں کہ جائز ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ گھر کے اندر ماشاءاللہ فارغ اوقات میں کیا آپ کی ایکٹیویٹی رہتی ہے؟ اور بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 2 بیٹیاں ہیں الحمدللہ. 2 بیٹی ہیں، مطلب 3 شادی کی اور 2 بیٹیاں؟ بس یہی تو مطلب اتنی آپ نے اس کے اندر کیا وہ کنٹرولنگ ہوئی ہوئی آپ کی طرف سے؟ نہیں دیکھیے، یا معاشرے کے اندر وہ 2 بچے ہی اچھے والا فارمولا ہے؟ میں نے جو ہے نا وہی بات ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے 9 سال بچے نہیں تھے. اچھا. تو انہوں نے کہا بھائی، میں نے ڈاکٹر نے مجھے کہا خان سے ٹیسٹ کروا لو، میں نے کروا لیا. ڈاکٹر رپورٹ دیکھ رہا ہے اور اس کی طرف دیکھ رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ڈاکٹر صاحب بتائے تو صحیح ہوا کیا؟ بلے بھائی ہر چیز کی زیادتی ہے، ہو کیوں نہیں رہا؟ تو بس اوقات ایسی چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ہمارے ایک اور دوست ہیں، ان کے 27 سال بچے نہیں تھے، پھر بیٹی پیدا ہو گئی، اور اس 9 سال والی کی بھی بیٹی پیدا ہوئی. تو کبھی جو ہے اس کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ شروع میں انسان ظاہر ہے جب ایک بچہ ہو جاتا ہے انسان کوشش کرتا ہے کہ یار تھوڑا سا 2-3 سال کا گیپ ہی دیں. اچھی بات ہے، ایک بچے کی تھوڑی اچھی پرورش ہو، وہ اپنا جو خوراک ہے وہ پوری کرے، ساری چیزیں ہیں جو ہماری شریعت بھی سکھاتی ہے ہمیں. تو کافی سال ہو گئے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں نے کوئی جان بوجھ کے روکا ہو. تو اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا، حالانکہ سب نے اپنے وہ کروائے، سب اوکے ہیں. آپ کی طرف سے نہیں ہے کہ آپ کوئی خاندانی منصوبہ بندی کی طرف چل رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں بچے نیک اچھے، بچے زیادہ ہو نا ٹھیک ہے، نیک ہے تو اچھا ہے. اگر 2 ہی ہوں اور اچھے نہ ہو پھر کیا کریں گے؟ آپ سر دیواروں پر مارتے رہیں گے. ایک انڈا وہ بھی گندا، وہ کہتے تھے نا. تو ایک ہے اس طرح، وہ ہمارے مولانا طارق جبری صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں. وہ ہمارے چودھری صاحب، ان کا ایک ہی بولتے ہیں بھائی لے جاؤ اس کو 4 مہینے کے لیے، یار اس نے دماغ خراب. اور ایک کے 12 بچے چودھری کے، وہ سب لگے ہوئے تھے اللہ کی راہ میں خوش. تو یہ بچے نیک اچھے، 2 بچے والی فلسفہ جو ہے نا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں عام طور پہ جب آپ فارغ، آپ نے ایک اور سوال کیا، اس کا جواب دیتا ہوں. آپ نے کہا فارغ وقت میں کیا کرتا ہوں، وہی میں پوچھنے والا تھا. میں پوئٹری کرتا ہوں زیادہ. اچھا. اور یا پھر جو ہے نا میری کوشش ہوتی ہے تھوڑی سی آؤٹنگ کر لوں، میں باہر نکل جاؤں. وہاں آؤٹنگ کرنے کے لیے کہاں دوستوں وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں؟ فیملی کے ساتھ بہت سب سے زیادہ اچھا فیملی کے ساتھ لگتا ہے. اچھا. جو میری فرسٹ وائف ہے ان کے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں کہیں باہر جاؤں. مطلب بھائی وجہ اس کے کہ میں کسی دوستوں کے ساتھ جاؤں، پہلے ترجیح فیملی. جب وہ کہتے ہیں آج تھوڑا کام ہے، کل بچوں کے پیپر ہیں، یہ چیزیں ہیں، پھر میں کہتا ہوں چلو باہر دوستوں کے ساتھ نکل جاؤ. ٹھیک. اچھا اس کے علاوہ جو کھانے پینے کا شوق رکھتے ہیں یا پھر ہے نا؟ بے حد. کیا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا، 240 ہو گیا. اب ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی شوگر نہیں ہو جائے، اللہ نہ کرے، وہی کنٹرول کرتا ہوں. بہت زیادہ باہر وغیرہ جاتے ہیں، کھابے شابے خوب کھاتے ہیں، ہائی وے کی طرف. باہر مطلب باہر یعنی جو ہائی وے کی طرف جو بنے ہوئے نا، اب تو ماشاءاللہ ایک لائن لگ گئی ہے، سارے
ان بڑے سب سے جگہ بڑے پہ ہو کے وہ حویلی اچھا لگتا ہے. خیر اچھا پتہ نہیں یہ پبلسٹی ہو جائے گی, ہاں صحیح لیکن بات اچھی بات چلے ہو جائے, ان کی اچھی ہے, چلیں دوست ہے تو ہمارے. مطلب وہاں کھانا بنا بہت کھاتے ہیں بہت بہت. کھاتے ہیں ٹھیک. اور آنے والے وقت کے اندر کیا گولز جو ہیں یاسر نے رکھے ہوئے ان آگے 5 سالوں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال تھا جو بیچ میں رہ گیا تھا, جس جی کا میں جی جواب بالکل دینا بالکل چاہتا تھا. اصل موضوع کا کچھ اور نکل جاتا ہے بیچ جی میں. جی تو بالکل. وہ الحمدللہ میں نے اس طرح کے جو ٹریک تھے وہ تو فی الحال کیا کہ وہ میں نہیں کرتا اب. باقی جو میری نعتیں ہیں, جو میری حمد اور مناقب ہے, وہ میری آتی رہتی ہے الحمدللہ. اس میں کافی وائرل چیزیں, اس میں بھی وائرل ابھی میں نے منقبت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پڑھی تھی, کافی وائرل ہوئی. اس طرح میں نے بہت سارے, میں نے ابھی میرے کلام الحمدللہ وائرل. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ ایک حمد میں نے پڑھی, اس پر ٹک ٹاک پہ تقریباً لاکھوں لوگوں نے اس پر ویڈیوز بنائی. تو بہت الحمدللہ میرے اس طرح کے کلام ہیں. تو پوڈ کاسٹنگ کر رہا ہوں. اچھا اسٹارٹ کر دی آپ نے؟ نہیں, میں تو ختم بھی کر لی میں نے. ارے یہ کیا کیا؟ ہاں 3 سال ہو گئے, مطلب کر کے 1 سال سے اب نہیں کر رہا. ختم بھی کر دی؟ 2 سال پوڈ کاسٹنگ کی, اب 1 سال سے نہیں کر رہا. تو اب ایک شو لانچ کر رہا ہوں. کیا وہ موڈ خراب ہو گیا یا پھر پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو گیا اب؟ میں کہتا ہوں وقت کے ساتھ چلے نا. اچھا ہاں, آپ کس کے ساتھ جو چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں. چلیں. پوڈ کاسٹ کے بعد اب کیا دماغ میں آیا آپ کے؟ ایک شو لانچ کروں گا انشاءاللہ. اچھا, اس کے اندر پھر ہے نا اسی طرح کی وہ ایکٹیویٹی کریں گے؟ بس وہی گیسٹ ہی آئیں گے, وہی باتیں شاتیں ہوں گی اس میں, لیکن ایک پورا شو ہوگا جیسے ہماری مارننگ شوز ہوتے ہیں اس طرح کے. اس طرح کا کوئی ایک پیٹرن لے کے آنا ہے. جی جی. آپ آئے, مجھے بے حد خوشی ہوئی اور ماشاءاللہ بڑی مزیدار قسم کی آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی. اور آئی وش کہ اللہ پاک آپ کو آنے والے وقت میں مزید کامیاب بھی کرے. لیکن ہم آپ کے جانے سے پہلے صرف چاہیں گے کہ اور کوئی آپ کا ایسا کلام, آپ کی کوئی ایسی جو نعت ہے جو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں, وہ ضرور ہمارے اس میں کریں. اور کوئی اگر نصیحت, کوئی ایسی بات, کوئی اچھا میسج اگر دینا چاہیں ہمارے آڈینس کے لیے تو پلیز. میری ایک بڑی پیاری نعت ہے اور میں عموماً سنایا کرتا ہوں جہاں مجھ سے کوئی کہتا ہے, حالانکہ وہ نعت لکھی ہوئی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی ہے, لیکن مجھے بڑی پسند ہے. ہاں ماشاءاللہ, ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے. مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں, گلوں کے تو ہے کیا کہنے, وہاں کے خار اچھے ہیں, اور قدم رکھے جہاں پر ہیں میرے محبوب مدنی نے, زمانے کے محلوں سے, زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں, زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں. اور اس کا بڑا پیارا شعر اور حاصل کلام شعر ہے اطہر بھائی, جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھوں ہی میں اچھے ہیں, میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھوں ہی میں اچھے ہیں, لیکن سلائے ہیں جو پہلو میں, سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں, سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں. ماشاءاللہ بھائی, بڑا ہی مزہ آیا, بڑے ہی اس میں آپ نے ماشاءاللہ پڑھی. اور یہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے لکھی, آپ اس کو ساری چیزوں کو جو ماشاءاللہ یہ جو کلام ہے اس کو ڈاکٹر صاحب نے خود تخلیق کیا. بالکل ایسے اور ان کو ماشاءاللہ آپ نے سنایا بھی ہوگا بالکل زندگی میں. جی جی. کیا کرتے تھے, مطلب کیسے؟ ڈاکٹر صاحب سے 2-3 ملاقاتیں ہوئی, کوئی زیادہ نہیں, اور نجی محفل میں ان کو ایک کلام سنایا تھا, لیکن جب لاسٹ ان کے ساتھ پروگرام کیا تھا اس کے چند عرصے بعد ہی پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو ایکسپریس پر تھے وہ,
تو وہ پورے رمضان بلاتے رہے. میرا بورڈ پر ایگریمنٹ تھا 27 دن کا. اچھا. تو پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے بڑی معذرت، میں نے کہا 28 کو میں آؤں گا. پھر میں 28 کو گیا. پوری ٹیم نے، اس کے تقریباً 59 لوگ تھے، 59 لوگ تھے، سب نے میرے ساتھ سیلفیاں لی. ڈاکٹر صاحب نے اپنے موبائل میں سیلفیاں لی اور کافی وائرل ہوئی. اور ڈاکٹر صاحب نے یہ گھڑی مجھے گفٹ کی سوئسٹن کی. یہ عامر لیاقت صاحب نے دی آپ کو؟ جی. اور میرے پاس الحمدللہ بہت اچھی ایکسپینسو گھڑی ہے، لیکن مجھے یہ گھڑی بہت پسند ہے. اس کا مطلب بڑی محبت ہے آپ کو عامر لیاقت صاحب سے. ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرتا ہوں. میرے استاد شہید جنید جمشید مرحوم رحمۃ اللہ تعالی ان کے ساتھ 8 سال گزارے، 2008 سے 16 تک. جنید بھائی کے ساتھ آپ نے ایسا ہی ہے. جلوہ جانا ریجنٹ پلازا سے، جیو سے ہم نے شروع کیا، اور پھر جنید بھائی کے ساتھ کافی ملاقاتیں اور بہت سارے پروگرامات میں. تو بہرحال میری پہلی شادی بھی جنید بھائی نے کروائی، اور ان کے لیے بھی وہ ہر وقت دعاؤں میں یاد رہتے ہیں. 3 لوگ جو مجھ سے کبھی نہیں بھولتے، اور ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا میری رہتی ہے. ایک میرے والد صاحب، دوسرے شہید جنید جمشید رحمۃ اللہ، تو پھر عامر لیاقت حسین صاحب. کیا بات. اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو والد تو آپ کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک ایسی شخصیت ہیں جو آپ کو گھر سے انگلی پکڑ کے، کہتے ہیں نا باپ یہاں تک پہنچانے میں ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد کچھ واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں ایسا رول پلے کر جاتے ہیں کہ آپ برسوں ان کو یاد رکھتے ہیں. اور انہی میں جیسے آپ نے نام لیا، جنید بھائی کے ساتھ بھی ملاقات رہی ہیں، 2 ملاقاتیں رہی ہیں میری بھی جنید بھائی کی، کیونکہ میرے اپنے بڑے بھائی علی افضل خان، ان کے ساتھ بڑے اچھے ان کے روابط تھے، دوستی یاری تھی. تو ان کے ساتھ بھی 1-2 ملاقاتیں رہیں. عامر بھائی سے نہیں ملاقات ہو سکی، لیکن یہ ضرور ہے کہ مجھے جہاں بہت سارے لوگ ان کو کرٹیسائز کرتے تھے، عامر لیاقت حسین کو، تو وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب عطا فرمائے. لیکن مجھے ایک چیز ان انسان کی بڑی وہ رکھتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ بڑے عاشق رسول تھے، اور برملا مطلب وہ ایک چاہت ان کے اندر نظر آتی تھی. ایسا ہی. اور سچی بات ہے، جہاں ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اچھائی کی طرف ہم اگر راغب ہوں تو وہ زیادہ اچھا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ٹرینڈ دینے والے ہیں وہ عامر لیاقت صاحب ہی ہیں، جو رمضان کے اندر جس طرح سے وہ ایک پورا کا پورا رمضان کے اندر ایک رونق لگا دیتے تھے، اسی کو لوگوں نے نقل کیا اور اسی جیسا بننے کی کوشش ضرور کری. لیکن ظاہر سی بات ہے، وہ جو کر گئے وہ کر گئے. ایسا ہی. بہرحال یاسر سہروردی صاحب، بے حد شکریہ ونس اگین آپ کے آنے کا، اور اللہ نے موقع دیا کبھی دوبارہ آپ کو آنے کا ہوا تو ضرور آپ کو پھر ہم دوبارہ بھی ضرور بلائیں گے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں. تو ناظرین، یہ تھے آج کے ہمارے گیسٹ یاسر سہروردی صاحب. امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.